الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، شروع ہو چکا ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا۔ جی پیارے بچوں، ہمارا اسلام پروگرام ہے، بچے ہیں پرجوش اور ہوگا کچھ نیا مقابلہ، کچھ نئے انداز سے۔ انداز وہی ہے پرانا، سوالات جوابات نئے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ دو ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی، دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا مقابلہ۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ پروگرام ہے ہمارے اسلام، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اور جب وہ ہو جمعہ کے دن تو اور بابرکت عمل ہے۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ کون سا دن افضل ہے؟ کیوں جمعہ افضل ہے؟ کہ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بدن کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے، خاص طور پر جمعہ کے دن درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ ہمارا اسلام۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ ہوں گے سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال یہ ہے، بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے کے دسترخوان کے علاوہ اور کس چیز پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے؟ جی جی جلدی بتائیں۔ چمڑے کے دسترخوان۔ جی چمڑے کے۔ چمڑے کے، جی چمڑے کے۔ جی بکری کی کھال سے۔ بکری کی کھال سے، جی چمڑے کے کھال، چمڑے سے۔
جی آپ واپسی بولو. چمڑے پہ. پیارے بچوں اور کرس مندیشہ کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے دسترخوان کے علاوہ چمڑے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے کس چیز کی وجہ سے فرشتے دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں؟ جی بتاؤ. سبزی. جی سبزی. جی سبزی. سبزی. آپ بھی بتائیں. سبزی. جی سبزی. پیارے بچوں سبزی اگر دسترخوان پر ہو تو فرشتے تشریف لاتے ہیں. جواب درست ہے. اگلا سوال یہ بتائیے نماز کی ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ جی آپ. جی 2. 2. 2. 2. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین نماز کی ہر رکعت میں 2 بار سجدے کرتے ہیں. جواب درست ہے. اگلا سوال حدیث پاک آپ نے مکمل کرنی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور ایک جگہ کا نام ہے کہ یہاں داخل نہیں ہوگا. چغل خور آگے ایک ورڈ ہے میں ہرگز داخل نہ ہوگا. جی حدیث پاک مکمل کیجئے. چغل خور آگے ایک جگہ کا نام ہے میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. جی جنت. 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 جی جنت. جنت. آپ بتائیں بھائی. جنت. جی آپ بھی بتا دیں بھائی. جنت. چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا. جواب درست ہے. اگلا سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ جی 114. جی 114. 114. 140. 140 14 114. 114. 114 114 صورتیں ہیں. جواب درست ہے. اگلا سوال یہ بتائیے کہ وسیلہ جنت میں کس چیز کا نام ہے؟ جی جگہ. 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 جی وسیلہ جنت میں جگہ کا نام ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اسی طرح کہو، یعنی اذان کا جواب دو. پھر مجھ پر درود پاک بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. پھر اللہ پاک سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. کس کا؟ وسیلے کا سوال کرو، یعنی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے. وہ اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے. اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. اس لیے جو اللہ پاک سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی اسے میری شفاعت ضرور ملے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اذان کے بعد ضرور دعا کریں. اذان کی جو بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا یہاں پر مراد ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آپ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم اے سے. آپ سے سوال یہ بتائیے جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کتنے گھر بنائے گا؟ جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کتنے گھر بنائے گا؟ جی ایک. جی ایک. جی 1. جی ایک. جی 1. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. جواب درست ہے. اگلا سوال اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال یہ بتائیے صف میں خالی جگہ پر کرنے والے کو کتنے درجے بلندی عطا کی جائے گی؟ آپشنز لیں گے آپ. 1 2 3. مسجد میں صف میں خالی جگہ پر کرنے والے کو کتنے درجے بلندی عطا کی جائے گی؟ جی 2. 2. جی 2. آپ بتائیں بھائی. 2. جی 2. آپ کا جواب غلط ہے. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین
مسجد میں جو خالی جگہ کو پر کرے گا اس کے لیے ایک درجہ جو ہے اس کو ایک درجے کی بلندی عطا کی جائے گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صف کے خلا کو پر کرے یعنی خالی جگہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت پہ ایک گھر بنائے گا۔ ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، سیکھنا سمجھنا چلتا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ٹیم بی سے ایک غلطی ہوئی ہے، باقی اس کے علاوہ کسی ٹیم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد ہمارا اسلام۔ سیگمنٹ کا نام ہے واحد جی، سیگمنٹ ہے واحد جمع۔ ٹیم اے والوں میں سے کون آنا چاہے گا؟ جی آ جائیں جناب آپ۔ جی جی، مختلف واحد اور جمع الفاظ ان کے نظروں کے سامنے ہیں، انہی میں سے یہ ایک واحد کو تلاش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈھونڈ پاتے ہیں کہ نہیں، جو ڈھونڈتے ہیں وہ بھی واحد ہوتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بندہ، بندہ، یہ کہہ رہے ہیں بندہ جو ہے وہ واحد ہے۔ اپنی جگہ پر جائیں، آ جائیں بھائی جب جی، انہی کے بھائی کو بلایا ہے انہی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جی جی، بندے، بندے، بندہ واحد ہے اور بندے جمع ہے، جمع ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ واحد ہے، یعنی کہ دونوں ٹیموں کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو، میرے بچائے ہوئے بندوں کے علاوہ تم سب گناہ گار ہو، اس لیے مجھ سے مغفرت کا سوال کرو یعنی دعا مانگو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے بخشش مانگی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو اپنے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ پاک ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جیتے جی بھی کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے امی ابو کے لیے دعا کریں، باقی اپنے استاد صاحب کے لیے دعا کریں، اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں۔ یہ سب دعائیں اپنے بڑے بزرگوں کے لیے کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ پاک ان کی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، زندہ شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لیے کریں، ہر نماز کے بعد کریں، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہو جائے، کیا پتہ اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ وہ ٹیم اے سے آ جائیں، وید بھائی۔ اللہ جی، محبت، محبت، سوچ لیں، واحد ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں محبت، اپنی جگہ پر جائیں۔ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں۔ جی، محبتیں، محبتیں۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک بھوکے شخص کا دل ٹھنڈا کرنے والا ہے، یعنی اسے کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک بھوکے شخص کو کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا کرنے والے سے یعنی اس کو کھانا کھلانے والے سے کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے۔ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں خدا بھائی۔ جی جی، امانت، امانت، ایمانت، امانت، امانت، امانت۔ انہوں نے کہا امانت، ان کا جواب درست ہے نہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ تو ٹیم بی والے فیصلہ کریں گے۔ جی آ جائیں بھائی، عمر بھائی، خزیمہ بھائی گئے، عمر بھائی آئے۔
امانت انہوں نے لگایا ہے. جی امانتیں. امانت ہے. پیارے بچوں جب کوئی ہمارے پاس اپنی چیز رکھوائے تو ہمیں اس کی اچھے سے حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ وہ چیز ہمارے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین کسی نے کوئی چیز رکھوائی کہ یار یہ چیز رکھو کل میں لے لوں گا تو اب آپ کو حفاظت اس کی کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے. اس چیز کو اس شخص کی اجازت کے بغیر یوز بھی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کیا پتہ کون دیکھ رہا ہے, اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو ہمیں جب کوئی ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوا دے تو اب ہمیں اس کی ڈبل سیکیورٹی کرنی ہے کہ ہم نے یوز بھی نہیں کرنی ہے بلا اجازت, اس کی اجازت کے بغیر تو یوز ہی نہیں کرنی, اور اس کے علاوہ دیگر کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے, نقصان نہ ہو جائے اس چیز کو, اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. کون آئے گا بھائی اب؟ بلکہ اب آئیں گے ٹیم بی سے. آ جائیں جناب آپ آ جائیں. جی عبادت. کیا عبادت. یہ کہہ رہے ہیں عبادت جو ہے وہ واحد ہے. اپنی جگہ پر جائیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آپ آ جائیں. بھائی بھائی کا مقابلہ. جی عبادتیں. عبادتیں. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان یعنی اللہ پاک کی عبادت کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کس کی عبادت کرو؟ اللہ پاک کی. پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ تین کام, ایک اللہ پاک کی عبادت کرو, دوسرا سلام کو عام کرو, اور تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ تین کام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. جی سجدہ. سجدہ. واحد ہے جمع ہے؟ واحد. یہ کہنا ہے کہ سجدہ واحد ہے. دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں. اپنی جگہ پر جائیں. آ جائیں جناب آپ آ جائیں. اچھا آپ تو آئے ہوئے نا, ان کو آ جائیں. جی سجدے. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر لگانا ضروری ہے, اور ناک لگاتے وقت صرف ناک کی جو نوک ہوتی ہے یہ نہیں لگانی ہوتی بلکہ ہڈی بھی زمین سے ٹچ کریں ورنہ سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوگا. ہمیں سجدہ جب کریں تو پھر اس کے بعد ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی زمین سے ٹچ کرنا ضروری ہے, پھر پیشانی بھی زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے. جلد بازی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, پھر اسے نماز بھی ادا نہیں ہوتی. دیگر فرائض واجبات چھوٹ جاتے ہیں, جلدی جلدی کرنے لگتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو ہم سب کو نماز کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی سیگمنٹ ہے حساب کتاب, اور حساب کتاب سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے ہمارے عبید بھائی. بتاؤ کیا ہوتا ہے, بتاؤ. چلیں خزامہ بھائی آپ بتاتے ہیں, عبید بھائی شرما رہے ہیں. نمبر دی جاتے ہیں, ان کو پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے, پھر نا جو آنسر آتا ہے اس سے اسلامی نسبت بتانی ہوتی ہے. کہاں نمبر کہاں آتے ہیں؟ اسکرین پہ. جی اسکرین پر آپ کو کچھ نمبر سکھائے جائیں گے, کچھ ایکویژن ہوں گی, یعنی اس کو پلس کرنا ہوگا, مائنس کرنا ہوگا, ملٹی پلائی کرنا ہوگا یا ڈیوائڈ کرنا ہوگا. چاروں میں سے کوئی ایک سم ہوگا, آپ نے اس کو پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کرنا ہوگا. اس کے بعد اس ایکویژن کو جب آپ سالو کر لیں گے اس کے بعد جو آنسر آئے گا آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی اسلامی نسبت بتانی ہوگی. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ٹیم اے کے لیے. اسکرین پر جی دکھائے نمبر 24 ملٹیپلائی بائی 2 کیا آئے گا آنسر؟ جی 48. جی بتائیے جواب. 48. آپ بھی بتائیں بھائی. 48. جی 2-3 زبانیں اور سیکھ لیں آپ, فائدہ ہوگا. 48. جی 48. جی ان کو مائک دیں.
اردو 48. 48. جی دکھائیں آنسر. 48 48. ماشاء اللہ جواب درست ہے. آدھا جواب تو ہو گیا درست. اب بتانی اسلامی نسبت کون بتائے گا بھائی؟ بتائیں. پورے دن میں نماز کی 48 رکعتیں ہوتی ہیں. سوچ رہے ہیں؟ سوچ لیا. چلیں پھر آپ گنوا دیں. اب 5 نمازوں کی 48 رکعتیں آپ کہہ رہے ہیں تو گنوائیں آپ. 4 رکعتیں کس کی ہوئی؟ فجر کی. فجر. پھر اس کے بعد 12 رکعتیں مائک میں بولے نا. اور کی کتنی رکعتیں؟ 12. کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 60. 16 ہو گئی. ٹھیک ہے. 16 کے بعد 8 رکعتیں عصر کی. کتنی ہو گئی؟ 24 ہو گئی. پھر آپ لگائیں 7 رکعتیں مغرب کی. کتنی ہو گئی؟ 31. 31 کا 17 یعنی 17 رکعتیں عشاء کی. کتنی ہو گئی؟ 48. یعنی پورے دن میں 5 نمازوں کی اگر ٹوٹل تعداد لگائی جائے تو کتنی بنتی ہے؟ 48. 48 بنتی ہے. جواب درست ہے. جی اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. جی دکھائیں سوال. 100 مائنس 30. جواب بتائیے. جی بتائیں بھائی. 70. جی 70. 70. جی 70. جی دکھائیے جواب. 70 جواب درست ہے. جی اب اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. چلو میں بتاتا ہوں. جو کسی مسلمان کی مدد کے لیے نکلے تو واپسی آنے تک اسے اپنے ہر قدم کے بدلے 70 یعنی 70 نیکیاں ملتی ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ پاک اس کے اپنی جگہ واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھتا ہے. اس کے 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر اگر اس کے ہاتھوں وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے یعنی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہوتے وقت تھا. اور اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی مدد کرتے رہنا ہے. کیا پتہ آپ سے کوئی مشکل حل ہو جائے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے. ورنہ بھی اگر کسی مسلمان کی مدد کے لیے نکلے تو 70 نیکیاں آپ کو ملیں گی. 70 گناہ ہر قدم پر معاف ہوں گے. چلیں بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہوگا ٹیم سے. جی دکھائیں سوال. 50,000 پلس 50,000 کیا آئے گا آنسر؟ 50,000 پلس 50,000. جی 100,000. 100,000 چلیں. 1 lakh. 1 لاکھ. جی 1 لاکھ. 1 لاکھ. 1 lakh. 1 لاکھ. یعنی مجھے لگا کچھ اور بولیں گے آپ. 1 lakh. 1 لاکھ. 1 lakh. 1 لاکھ یعنی 1 لاکھ. 100 کے کھیلیں. ٹھیک ہے بھائی 100 کے کھیلیں. ٹھیک ہے چلیں دکھائے بھائی آنسر. 1 لاکھ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین 1 لاکھ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. چلیں بھائی اب اسلامی نسبت تو بڑی پیاری ہے. جی مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. ان کا جواب مکہ شریف کی ایک نیکی جو ہے وہ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. ہمیں جب بھی موقع ملے مکہ شریف جائیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں کیونکہ وہاں کا ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہوں کے برابر ہے. پھر مدینہ شریف کی ایسی فضیلت ہے کہ مدینہ شریف کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. ہم سب کو وہاں پر جا کر پھر نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ. لیکن وہاں پر اگر آپ کریں گے عادت بنا لیں گے تو ہو سکتا ہے کراچی آ کر یا پاکستان آ کر یہ عادت آپ کی رہ جائے اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ یعنی کون بتائے گا جواب؟ سب بتائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں سوال. 140 ڈیوائڈ بائی 2 کیا آئے گا آنسر؟ جی
60. 60. 140 divided by 2. جی 70. 70. ٹھیک ہے آگے بولیں. آگے تو دے مائک, آگے تو بچے بتائیں گے نا بھائی. 70. جی 70. جی آپ بتائیں بھائی, جلدی بتائیں. 70. آپ بھی بتا دیں بھائی. 70. جی 70. جی دکھائیں. 140 ڈیوائڈ بائی 2 آنسر آیا 70. 70 جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اسلامی نسبت. اللہ پاک کی راہ میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ہر کلمے کے 70,000 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ پاک کی راہ میں ذکر کرنے والے کو ہر کلمے کے بدلے 70,000 نیکیاں ملیں گی. پیارے بچوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی راہ میں ذکر اللہ یعنی اللہ پاک کی ذکر کی کثرت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے 70,000 نیکیاں ہیں, اور ان میں سے ہر نیکی 10 گنا ہے, اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے پاس اس کے لیے بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کے مقابلے میں ٹیم اے ونر رہی. انشاءاللہ اور کریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.